پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔ مکروہ کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں ناپسندیدہ، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یعنی ایسی ناپسندیدہ چیز جو حرام کے قریب ہے، اور ایسی ناپسندیدہ چیز جس سے بچنا افضل ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو جو حرام کے قریب ہے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور جس سے بچنا افضل ہے، کرنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، انسان گنہگار نہیں ہوتا، اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ممانعت حدیث سے ثابت ہو، جس کا نہ کرنا ضروری ہونا، نہ کرنے کا ضروری ہونا، جس سے بچنے کا ضروری ہونا حدیث سے ثابت ہو، ایسی چیز کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کرنے پر حدیث میں وعید آئی ہو، اسے کرنے پر حدیث میں وعید آئی ہو، ایسا کام مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر پائجامہ لٹکانا تخنے سے نیچے، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اس پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے لڑکتا ہے وہ جہنم میں جلا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبر ازارا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے جو ٹخنے سے نیچے اپنا پائجامہ لٹکاتا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکا کر نماز پڑھتا ہے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں، لا فی حل ولا فی حرام، نہ وہ حلال میں ہوتا ہے نہ حرام میں ہوتا ہے۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو یہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانا نماز ہی میں نہیں، عام حالات میں بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ٹخنے سے اوپر پائجامہ رکھنا نماز ہی میں نہیں، عام حالات میں بھی لازم ہے ٹخنے سے اوپر پائجامہ رکھنا۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف پنڈلی تک اپنا ازار رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی کو نصف پنڈلی تک رکھنے میں کچھ جھجک محسوس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اور نیچے لٹکا لے، لیکن ٹخنے سے اوپر رکھے، ٹخنے نہ ڈھکنے چاہیے۔ ٹخنے ڈھانکنے کے سلسلے میں بڑی سخت، کیونکہ ٹخنے ڈھانکنا یہ ایک طرح سے تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی علامت ہے، اور متکبر گویا کہ اللہ کو مقابلے کے لیے للکارتا ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑی سخت وعید ہے۔ عام حالات میں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمارا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکے۔ نماز میں تو خصوصاً اس کا دھیان دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کاموں سے وقت نکال کر نماز کے لیے آ رہے ہیں، محنت کر کے آ رہے ہیں، اور پھر ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی ساری نماز کو حقارت کر رہے ہیں، ساری نماز کو برباد کر دیں۔ فرض ادا ہو جاتا ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ نماز کچھ بھی نتیجہ نہیں دیتی۔ نماز کے ذریعے سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے شرائط اور ارکان کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن نماز کے ذریعے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے۔ اس لیے اپنی تھوڑی سی بڑائی جتلانے کے لیے ٹخنے سے پیچھے، ٹخنے سے نیچے ویسے بھی عموماً بھی پائجامہ لٹکانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، جو لوگ دین سے واقف ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ چاہے وہ پینٹ پہنتے ہو چاہے پائجامہ پہنتے ہو، ان کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے اگر دینی سمجھ ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ احادیث میں اس عمل پر کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو چاہے جس عہدے پر پہنچ جائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتے ہیں، وہ اپنا ازار یا پائجامہ یا پینٹ یا جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ تو مکروہ تحریمی کی علامت، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر وعید آتی ہے، جیسے یہ عمل ہے۔ ایسے ہی نماز میں امام پر سبقت کر جانا، کسی عمل کی ادائیگی اگر غلطی سے ہو گیا، ایک آدھ مرتبہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسی کی عادت بنا لے کہ امام سے پہلے رکوع میں، امام نے ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھایا، خود سر اٹھا لیا، امام سے پہلے سجدے کے اندر چلا گیا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا رہا، اس پر بھی بڑی سخت وعید ہے۔ ایسے عمل پر بھی، اس عمل پر بھی بڑی سخت وعید ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ تم میں سے کسی کو ڈر نہیں لگتا جب اپنا سر جو ہے امام کے سر سے پہلے اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے کی طرح اور اس کی صورت گدھے کی صورت کی طرح کر دیں گے۔
یہ تو بڑی سخت وعید ہے، اس لیے اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، ایسا ناپسندیدہ ہے جو حرام کے قریب ہے. ایسے ہی تیسرا عمل، ایک اور عمل جو مکروہ تحریمی ہے، وہ نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا، نظر اٹھانا. اس پر بھی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ کہ لوگ اپنی نظروں کو نماز کے اندر آسمانوں کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں ہی کو اچک لیں. تو جس عمل پر وعید آتی ہے، وعید وارد ہوتی ہے، یہ اس عمل کے مکروہ تحریمی ہونے کی علامت اور پہچان ہوتی ہے. تو ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے پر وعید ہے، ایسے ہی امام پر سبقت کر جانے پر وعید ہے، ایسے ہی نماز کے اندر آسمان کی طرف یا اونچائی پر یا اونچا دیکھنے پر وعید ہے. اس لیے ان اعمال سے خصوصاً نماز کے اندر احتراز کرنا چاہیے. اور دوسری قسم مکروہ کی جو ہوتی ہے مکروہ تنزیہی، جسے ہم خلاف اولا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے افضل کے خلاف بھی کہہ سکتے ہیں. مکروہ تنزیہی جو ہے وہ جائز تو ہوتا ہے، کرنا جائز تو ہوتا ہے، لیکن نہ کرنا افضل ہوتا ہے. جس کا نہ کرنا افضل ہو، جس سے بچنا افضل ہو، اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھ لینا، کبھی کبھار ادھر ادھر دیکھ لینا، مکروہ تنزیہی ہے. ایسے ہی بہت ساری جو ہے مکروہات اس سے پہلے گزری ہیں، اس سے بچنا افضل ہے. جیسے نماز میں بلا عذر جو ہے پالتی مار کر بیٹھ جانا، مکروہ تنزیہی ہے. ان اعمال سے نماز میں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لیں تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایسے جیسے نماز میں خلاف ترتیب قرات کر لینا، کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ فلق پڑھ لی، مکروہ تنزیہی، بچنا بہتر ہے. لیکن کر لیا اگر کسی نے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو مکروہ تنزیہی اصلاً جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، جس کا نہ کرنا افضل ہوتا ہے کرنے کے مقابلے میں. تو مکروہ تحریمی وہ جس کے اوپر وعید آئے، جس سے بچنا ضروری ہو، اور جس سے نہ بچنے پر گناہ ہو، جس کے نہ بچنے پر گناہ ہو. جیسے نماز میں ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانا، امام پر سبقت کرنا، امام سے پہلے ارکان نماز اعمال صلاۃ کو انجام دینا. ایسی نماز میں جو ہے آسمان کی طرف یا اونچائی پر دیکھنا، یہ وہ کام ہے جس سے بچنا ضروری ہے، کرنے پر گناہ ہوگا. لیکن دوسرے کام جو ہے ادھر ادھر کبھی نظر پڑ گئی ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر پڑ گئی ہے تو گناہ نہیں ہوگا. ایسے خلاف ترتیب قرات کر لیا ہے کہ پہلے سورہ ناس پڑھ لیا پھر سورہ فلق پڑھ لیا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچنا چاہیے. نہیں بچا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، خلاف اولا اس نے کام کیا، لیکن کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.